کیا قرآن مجید صرف اس لیے آیا تھا کہ سارے لوگ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں بس؟ کہ اتنا کافی تھا؟ اگر کافی ہوتا تو یہ قرآن بھرا ہوا کیوں ہے جگہ جگہ تنبیہوں سے؟ اتنا قرآن نے بار بار جھنجھوڑنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ اتنا زیادہ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ کیوں جہنم کے ایسے ایسے ہمیں قیامت والے دن کے نام بتائے ہیں، جہنم کی خصوصیات بتائی ہیں، جہنم سے بچنے کی تلقین کی ہے؟ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کہ کیا چیز ہے یہ جہنم؟ پھر بتایا کہ یہ جہنم یہ ایسا قیامت والا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیفیت کس لیے ہمیں بتائی ہے؟ ہمیں بیدار ہونے کے لیے، ہمارے جاگ جانے کے لیے، لیکن افسوس ہم سو رہے ہیں اور ایسی نیند سو رہے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ میٹھی نیند کوئی نہ ہو، اور پھر ہمیں میٹھی گولیاں دینے والے بھی بے شمار ہیں۔ بہت سارے خطیب ہیں جو ہمیں نیند کی میٹھی گولیاں دے کے سلا دیتے ہیں مزید۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں، آپ تو ویسے ہی جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میں تو جنت میں پہنچا ہوا ہوں، تو وہ کون سا پھر عمل کرے گا؟ پھر وہ نیک عمل کی طرف آئے گا؟ وہ تو کہے گا ٹھیک ہے بھائی جو مرضی ہے کر، اس دنیا میں بھی عیش کر، آخرت میں بھی عیش کر۔ یہ دین کا مقصد نہیں تھا، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے کہ بس انسان صرف عیش کرتا رہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان بیدار ہو، انسان آگاہ ہو، انسان متوجہ ہو، انسان اس چیز کو سمجھے کہ وہ کسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہے، انسان اس چیز کو سمجھے کہ کسی ہستی نے اس کو تخلیق کیا، کسی ہستی نے اس کو پیدا کیا۔ صرف مذہبی رسومات پہ عمل کر لینا یہ کوئی مذہب کا مقصد نہیں ہے، جب تک وہ احساس بیدار نہ ہو۔